پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کو ایک ہی وقت میں ہائی کورٹس، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ کار میں تجاوز کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیٹ بینک کے اختیارات سنبھالنے کے بعد لگتا ہے کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا نافذ ہو چکا ہے۔ ماضی قریب میں جہاں سپریم کورٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کی حدود میں دخل اندازی پر عدالت عظمیٰ کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں، وہیں اتحادی حکومت کی جانب سے بھی مخصوص اہم خیال ججز کو اس حوالے سے ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا۔ اتحادی حکومت کے موقف کی ترجمانی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بھرپور انداز میں کی۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ عدلیہ اگر پارلیمنٹ میں مداخلت کرتی ہے تو پھر قانون سازی بھی خود ہی کر لے۔ منتخب نمائندوں کی حدود میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اگر عدلیہ منتخب لوگوں کے اختیارات میں مداخلت کرے گی تو پھر ان کی حدود میں بھی لوگ جانا شروع کر دیں گے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ الیکشن کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور پھر وہ جو فیصلہ دے سب کو قبول ہوگا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے فل کورٹ تشکیل دینے میں کیا قباحت ہے؟ عدالت عظمیٰ فل کورٹ تشکیل دے کر الیکشن کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سنائے تو ملک میں ہیجانی کیفیت ختم ہو سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر عدلیہ کے کہنے پر ہی قانون سازی کرنی ہے تو پھر وہ خود ہی قانون بنائیں اور اس پر عمل بھی کرائیں۔ سارے کام عدلیہ نہیں کرنے ہیں تو پھر انتخابات کے لیے مارا ماری اور سیاسی سرگرمیوں کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انتخابات کا معاملہ اب کسی کی ذاتی انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی انصار عباسی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے حالیہ اختلافی نوٹ میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ پنجاب KP کے انتخابات پر سپریم کورٹ کے سوموٹو نے صوبوں میں ہائی کورٹس کی آزادی کو نقصان پہنچایا۔ چیف الیکشن کمشنر نے شکایت کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے کمیشن کے اختیارات ختم ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ نے بھی سپریم کورٹ کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا آئینی اختیار چھینتے ہوئے پایا، جبکہ حکومت اعلیٰ عدلیہ کی ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت پر بھی برہم ہے۔ اپنے حالیہ فیصلے میں جسٹس اطہر بن اللہ نے لکھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی درخواستوں کی اجازت دے چکی ہے اور مستند فیصلہ دے چکی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی اہلیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے پر پشاور ہائی کورٹ بھی آگاہ ہے۔ بیان کیے گئے ضروری مددگار اصولوں کی روشنی میں درخواستوں اور سوموٹو دائرہ اختیار پر غور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد اور پشاور ہائی کورٹ میں دائر التوا کارروائی میں مداخلت کرے۔ اس مرحلے پر اس عدالت کے سامنے قبل از وقت اور پیشگی کارروائیوں سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نفاذ میں تاخیر ہونے کا امکان ہے، جس سے مذکورہ مجوزہ مقررہ وقت کی حد سے تجاوز کر کے آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ بات میرے فاضل بھائیوں سید منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی اور جمال خان مندوخیل JJ کے آرا سے بھی ظاہر ہے، جنہوں نے بھی یہ درخواستیں خارج کر دیں اور اس بنیاد پر یعنی ایک ہی معاملہ دو مجاز ہائی کورٹس میں زیر التوا ہے۔ مزید یہ کہ ہائی کورٹس کے فیصلوں سے متاثر کسی بھی شخص کے پاس آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار کو استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔ زیر غور کیس کے حقائق اور حالات میں ضروری مددگار اصولوں سے انحراف کرنا حقیقی طور پر غیر معمولی معاملہ نہیں ہے۔ درخواستوں اور سوموٹو دائرہ اختیار پر غور کر کے عدالت بلا جواز طور پر دو صوبائی ہائی کورٹس کی آزادی کو مجروح کرے گی۔ اس مرحلے پر غیر ضروری اقدام قبل از وقت ہوگا اور اس سے اس عدالت کی آزادی اور غیر جانبداری پر عوام کے اعتماد کو غیر ضروری طور پر مجروح کیا جائے گا۔ اس عدالت کے پاس یہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ہائی کورٹس آئین کے دفاع اور تحفظ کے لیے کم اہم ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھے گئے حالیہ خط میں نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ کے 1 مارچ اور 5 اپریل کے فیصلوں نے یہ طے کرنے کے لیے ECP کو اس کے آئینی اختیار سے محروم کر دیا ہے کہ آیا حقائق اور حالات میں ایک مقررہ وقت میں انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 218(3) میں درج معیارات پر پورا اترنے کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ CEC نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ انتخابی دائرہ نے قانون کے رٹ، مناسب برتاؤ اور میرٹ کو صحیح معنوں میں برقرار رکھنے کی مسلسل کوشش کی ہے، تاہم انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ کمیشن کے رٹ کو کئی مواقع پر منظم طریقے سے چیلنج کیا گیا ہے۔
खत में कहा गया कि अमली तौर पर ईसीपी का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। पार्लियामेंट की जानिब से इसकी कार्रवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के कानून पर रोक लगाने के फैसले पर पार्लियामेंट परेशान है। कौमी असम्बली ने चंद रोज कबल एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें कहा गया था कि 8 रुकनी बेंच का हुक्म आइन और कानून के मुनाफी है। इसमें मजीद कहा गया कि अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करना पार्लिमानी अमूर में मुदाखलत है। अदालती हुक्म को मुल्क की अदालती तारीख का एक और सयाबाब करार देते हुए करारदाद ने पार्लियामेंट के कानून साजी के आईनी इख्तियार को छीनने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। करारदाद में कहा गया कि ना कानून साजी के इस इख्तियार को गस्ब किया जा सकता है और न ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। किसी को भी दूसरे के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। इसमें कहा गया कि बजट, मालियाती बिल, इक्तिसादी मामलात और वसाइल के इजरा की मंजूरी या नामंजूर के तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के पास हैं। पार्लियामेंट के इस इख्तियार को ना कोई छीन सकता और न ही मुअत्तल या मनसूख कर सकता है। हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ सरापा एहतिजाज है जिसे एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन में मुदाखलत के तौर पर देखता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए ईसीपी को मुंतकिल करने की हिदायत पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरहम हो गए। वजीर दाखिला ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को संभाल रही है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को बजट भी बनाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।